آزمائش ہوگی غیب کی خبروں میں. ہر مومن کی آزمائش غیب کی خبروں میں. غیب کی خبروں میں اس لیے ایمان کی آزمائش غیب کی خبروں میں اس لیے ہے کہ جس چیز کو مشاہدے کی بنیاد پر تسلیم کر لیا جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نبی کی بات کو تسلیم کریں مشاہدے کے خلاف. آپ نبی کی بات کو تسلیم کریں مشاہدے کے خلاف. یہ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر ہے اس کو ایمان نہیں کہتے. تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایسی خبریں جاری کرتے ہیں کہ جس سے فیصلہ ہو جائے کہ آپ نبی پر ایمان لائے نہیں لائے. اس کی قرآن میں مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج وہ اس فیصلے کے لیے تھا کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. اس لیے ایمان اور اس کے احکام کا مدار عقل پر نہیں ہے اور تجربات پر بھی نہیں ہے, مشاہدے پر بھی نہیں ہے. صرف خبر کو ماننا ایمان ہے. اس لیے نبی سے دلیل کافر طلب کرتا ہے کہ آپ دلیل لائیں. انہوں نے نبی سے دلیل کے طلب کرنے میں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا. بہت پہلی بنیادی بات اس کا اس طرف اب توجہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے وہ بات جاری کرواتے ہیں کہ جس میں فیصلہ ہو جائے کہ آپ نبی کی بلائی خبر پر یقین کرتے یا نہیں کرتے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دل چاہے ایمان لائے جائے کفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی خبر دی. تو لوگوں نے انکار کیا یہ تو ممکن نہیں ہے. لوگ گئے وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی اس کو معمولی بات سمجھا سفر معراج کو. کہاں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی غور کیا جائے یا جس کے بارے میں آدمی سوچے کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ تو بہت معمولی بات ہے, ہم اس سے آگے کی بات پر ایمان لا سکتے ہیں. لیکن مشرکین نے اس کو جھٹلایا. تو میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ خبر ظاہر کے مطابق نہیں ہوگی, خبر ظاہر کے خلاف ہوگی. اس لیے جو تغیرات کائنات میں پیش آئیں گے ان تغیرات میں بھی امتحان مومن کے ایمان کا ہے کہ آپ اس تغیر کو کائنات کی شکل سے جوڑتے ہیں یا اس تغیر کو اللہ کے امر سے جوڑتے ہیں. اگر آپ اس تغیر کو اللہ کے امر سے جوڑتے ہیں تو آپ ایمان والے کہلائیں گے, اور اگر آپ اس تغیر کو کائنات کی کسی شکل سے جوڑتے ہیں تو پھر میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ دہریت جو پیدا ہوتی ہے وہ دہریت پیدائش سے ہوتی ہے کہ نظام کائنات کے تغیرات کو کائنات کی کسی شکل سے جوڑ دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ سے کہ دہریت کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے اس کو دہریت کہتے ہیں, اور نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے اس کو وحدانیت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر صحابہ کے ایمان کا امتحان لیا ہے. اور مجھے
اصل بات اس کرنا ہے، معمولی بات، اونٹوں خالی کر گئی، معمولی بات، حدیبیہ میں بارش ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ آج حدیبیہ کی رات کی بارش سے تم میں سے بعض کافر ہو جاؤ گے، بعض مومن رہیں گے۔ صحابہ بہن کیسے سن کر ایسے کیسے ہو جائے گا، ہم کافر ہو جائیں؟ میں ہاں، جو یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا، ستارے میں رکھنے والا۔ جو کہے گا بارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے، وہ بارش وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ ایک معمولی تغیر کائنات میں ایک بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس پر کہ ایک تعلیم سائنس ہے، تو یہ سائنس کا خلاصہ ہے، یہ سائنس کا خلاصہ ہے، یہ سائنس کا مفہوم یہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ بقول حضرت کہ اللہ کے غیر کی تحقیق کرنے کو سائنس کہتے ہیں اور اللہ کی ذات کی تحقیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں، اور دونوں میں اتنا تضاد ہے کہ اگر ہر قدم پر کائنات میں ہونے والے تغیرات کا اگر انکار نہ کیا جائے تو نعوذ باللہ آدمی دہریہ ہو جائے۔ اس لیے مجھے پہلی بات عرض کر لیں کہ نبی اس بات کی خبر دیں، اس کو نبی کے اعتماد پر بغیر کسی دلیل کے طلب کیے ہوئے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اور جہنم میں درخت ہے، جہنم میں درخت ہے، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، جہنم میں درخت ہے۔ یہ درخت جہنم میں، اس کو قرآن نے فتنہ کہا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وبشرهم بالموعظة بالقرآن۔ یہ جہنم میں درخت ہے، کفار نے کہا کہ درخت اور آگ ہمارے تجربے میں جمع نہیں ہو سکتے، تو خیر جہنم میں یا تو درخت نہیں ہے یا آگ نہیں ہے۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ ساری بات کا خلاصہ ہے، یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمان بالغیب پر آئے ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی ایمان بالغیب پر نہیں ہوتا تو پھر اس کا قدم اٹھتا ہے مشاہدے کی بنیاد پر۔